غزوہ ہند کب ہوگی؟ کیا غزوہ ہند ہو چکی ہے؟ اور کیا غزوہ ہند میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح نصیب ہوگی؟ غزوہ ہند جہاد کی ایک پروفیسی ہے جس کا ذکر کافی احادیث میں بھی ہو چکا ہے، اور ان احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک جنگ کی پیشن گوئی کی تھی، اور اس جنگ میں اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ تو غزوہ ہند سے متعلق جو ہمیں پہلی حدیث ملتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے لشکر سندھ اور ہند کی طرف بھیجے جائیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی ایسی تحریک میں شامل ہونے کا موقع ملا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو میرا شمار بہترین شہیدوں میں سے ہوگا، اور اگر میں غازی بن کر واپس لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، ایسا آزاد ابو ہریرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے، اور شیخ احمد بن شاکر رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب الفتن میں لکھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اب غزوہ ہند کے متعلق جو ہمیں دوسری حدیث ملتی ہے، اس حدیث کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے: یقیناً تم میں سے ایک گروہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اللہ ان مجاہدین کو فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ لوگ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اور جب وہ مسلمان واپس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں لکھا ہے، اور یہ حدیث حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے، اور اس کے علاوہ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ الفاظ اور بھی شامل کیے ہیں۔ اور کون سے الفاظ شامل کیے ہیں چلیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے کہا کہ اگر میں اس غزوہ کو پا لیتا ہوں تو میں اپنا تمام نیا اور پرانا سامان بیچ کر اس غزوہ میں شامل ہوں گا، اور جب اللہ ہمیں فتح نصیب فرما دے گا تو میں واپس آؤں گا، اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گا، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری یہ خواہش ہوگی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ میں صحابی رسول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل۔ غزوہ ہند کو لے کر علماء کرام کے 3 الگ الگ کانسیپٹس ہیں۔ وہ 3 الگ کانسیپٹس کیا ہیں چلیں بتاتا ہوں۔ غزوہ ہند کے متعلق کچھ اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ غزوہ ہند کی پیشن گوئی پہلے ہی پوری ہو چکی ہے جب مختلف مسلم حکمرانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، جیسے کہ محمد بن قاسم، محمد غوری، احمد شاہ ابدالی وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ غزوہ ہند پاک و ہند میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہو چکی ہیں اور جتنی جنگیں ہوں گی سب کی سب غزوہ ہند کا حصہ ہیں۔ اب غزوہ ہند کو لے کر جو ہمیں 3rd کانسیپٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند ابھی ہونی ہے، اور غزوہ ہند حضرت امام مہدی کے زمانے میں لڑی جائے گی، اور اس وقت مسلمان پوری طرح سے کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک صوفی اسکالر اور پوئٹ نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی اپنے ایک قصیدے پیش گوئی کے کچھ اشعار میں غزوہ ہند کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ دنیا کے چاروں کونوں سے مسلمان ہند کے خلاف اتحاد کریں گے اور ہندوستان کو دریائے گنگا تک فتح کریں گے۔ غزوہ ہند کب، کہاں اور کیسے ہوگی؟ تو اس سوال سے زیادہ ضروری ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آج کے مسلمان کا ایمان اس قابل ہے کہ وہ کفار سے کسی قسم کی بھی جنگ کر سکے؟ اپنے اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔